بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زندگی۔ مکے کے سلاخاں پہاڑوں کے عقب میں 85 کلومیٹر مشرق کی جانب طائف کی سرسبز اور شاداب سے ذرا آگے بنی حنظہ کا علاقہ تھا، جہاں قبیلہ بنی سعد آباد تھا۔ عرب کا یہ قدیم قبیلہ اپنی فصاحت و بلاغت اور شیریں کلامی کی بنا پر حجاز میں معروف تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خود فصیح البلیغ عربی بولتے بلکہ اس زبان کے محافظ اور معلم بھی تھے۔ اسی خوبی کی بنا پر عرب کے صاحب حیثیت شہری اپنے بچوں کو ذہنی اور جسمانی تربیت اور خالص عربی سکھانے کی غرض سے ایک خاص مدت تک اس قبیلے کی خواتین کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہ رواج اس وقت اس قدر مستحکم تھا کہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد دیہات کی غریب عورتیں خود ہی شہر میں آتی اور جو بچے اس مدت میں پیدا ہوئے ہوتے انہیں ان کے ماں باپ کی مرضی سے ساتھ لے جاتی۔ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کائنات میں رونق افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 روز آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ والدہ ماجدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو لہب کی باندی صوبیہ اس وقت آزاد ہو چکی تھی نے دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان دنوں ہمارا علاقہ شدید ترین قحط اور خشک سالی کا شکار تھا۔ وہ مئی کا ایک سخت گرم دن تھا کہ جب ہمارے قبیلے سے خواتین کا ایک قافلہ نوزائیدہ بچوں کے حصول کے لیے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے میں شامل خواتین میں سے ایک میں بھی تھی۔ میرے ساتھ میرے خاوند حارث، دودھ پیتا بچہ عبداللہ اور میری خستہ حال اور کمزور اونٹنی بھی ساتھ تھی۔ میری گدی نکاہت اور کمزوری کے سبب نہایت سست رفتاری سے سفر طے کر رہی تھی، جس کی بنا پر قافلے کی سب خواتین مجھ سے عاجز تھیں۔ چنانچہ وہ سب مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئیں۔ انہوں نے سب سے پہلے حرم کعبہ کے متولی اور مکے کے سردار عبدالمطلب کے گھر لے جایا گیا، لیکن انہوں نے جب بچے کے یتیم ہونے کا سنا تو خاطر خواہ انعام و کرام نہ ملنے کے اندیشے کے پیش نظر بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میری سواری مکہ پہنچی تو ہمارے قبیلے کی تمام خواتین بچے حاصل کر چکی تھیں۔ میں ہو کر واپس جانے ہی والی تھی کہ معلوم ہوا کہ سردار قریش عبدالمطلب کا ایک بچہ، ایک یتیم پوتا اس دنیا میں آ چکا ہے۔ خاوند سے مشورہ کیا کہ اس بچے کا باپ تو دنیا میں نہیں ہے جو اس بچے کی پرورش کے عوض ہماری مالی مدد کرے، البتہ اس کے دادا کی شرافت اور عالی نسبی سے یہ توقع ہے کہ خدا اس بچے کے طفیل ہماری بہتری کی صورت کر دے گا۔ شوہر نے کہا، خالی ہاتھ جانا اچھا معلوم نہیں ہوتا، کچھ مذائقہ نہیں ہے کہ اس بچے کو ساتھ لے لو۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ بچہ دین اور دنیا کا سردار ہے اور اسے دودھ پلا کر وہ ابدی سعادت و عظمت حاصل کرنے والی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے وہ کمرہ چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ سے پوچھا کہ آپ اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لخت جگر کی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اندر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی مبارک انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فریضتاً ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میرے بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر انور مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھول لیں اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا، پھر آپ کو لے کر واپس چلنے لگی تو عبدالمطلب نے زدہ راہ میں کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا، اس بچے کو پال لینے کے بعد آپ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس کو گود میں لے کر باہر نکلی اور اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی سی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ گئی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ سعدیہ کی سواری میں یہ طاقت کیسے آ گئی،
چونکہ ان دنوں عرب میں قحط اور خشک سالی تھی، اس وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سوکھ گیا تھا۔ خود عورتوں کو بھی دودھ بڑی مشکل سے اترتا تھا اور ان کے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا عنہ کے ساتھ اپنا بھی ایک شیرخوار بچہ تھا۔ یہ بھی بھوکا پیاسا ہر وقت روتا رہتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن میں نے سرورہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا، ہماری حالت یکسر بدل گئی۔ میری خشک چھاتیوں میں دودھ اتر آیا۔ آج پہلی مرتبہ میرے بچے نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے باوجود دودھ کم نہ ہوا۔ شوہر کی نظر اونٹنی پر پڑی تو اس کے سوکھے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے تھے۔ جب مکے سے چلنے لگے تو ہمارے مریل گدھے جو سارے قافلے سے پیچھے چلتا تھا، بہت تیز رفتاری سے چلتا ہوا سارے قافلے سے آگے چلنے لگا۔ میرا خاوند اور قافلے کے دوسرے لوگ بار بار کہتے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ خوش قسمت ہے کہ ایسا سعادت مند بچہ اسے مل گیا ہے۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرا گھر پر اللہ کی برکتوں نے ڈھیرے ڈال دیے۔ ہمارا پورا علاقہ قحط زدہ تھا اور لوگ بدحال تھے، لیکن میرے مال مویشی دودھ اور چارے سے آسودہ حال تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 برس کی ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ کو ساتھ لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہوئیں اور اپنے پیارے بیٹے کو بہت بہت پیار کیا۔ ماں کا بچے کو اب جدا کرنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اس زمانے میں مکہ بیماری کی زد میں تھا، لہٰذا ہم نے بے حد اصرار کر کے انہیں دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بات مان لی اور یوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے واپس اپنے قبیلے میں لے کر آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے یا 5ویں سال میں تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے قریب ہی ایک جگہ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، سینہ چاک کیا، دل باہر نکالا، اسے سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا اور پھر دوبارہ اپنے مقام پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ جب بہن بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو چیختے چلاتے گھر پہنچے اور ماں کو بتایا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار دیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت بیٹھے ہیں، لیکن آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ ابھی آپ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ 2 یہودی راہب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات پوچھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو ان پر شک ہو گیا تھا، چنانچہ جلدی سے بولی، نہیں۔ پھر اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ اس بچے کا باپ ہے اور میں ماں ہوں۔ راہب بولا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے، نعوذ باللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ یہ چند معجزات ایسے تھے کہ جن کی بنا پر اماں حلیمہ خوفزدہ ہو گئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر آپ کو والدہ کے حوالے کر آئیں۔ اس وقت عمر مبارک 5 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب سے زیادہ فصیح ہوں، اس لیے کہ میں قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے جو عرب کے فصیح مشہور تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ سے نکاح فرما چکے تھے، اس وقت حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور عزت اور احترام کے ساتھ حضرت خدیجہ سے ملوایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے حال و احوال معلوم کیا تو انہوں نے خشک سالی اور مویشیوں کی ہلاکت ہونے کے بارے میں بتایا۔
ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 بکریاں اور سواری کے لیے ایک اونٹ عنایت کیا جو مال و متاع سے لدا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سامان دے کر اپنی والدہ کو رخصت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کسی نے اطلاع دی کہ ایک بوڑھی عورت ملاقات کی متمنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوڑھی عورت کے چہرے پر نظر پڑی تو تیزی سے اٹھے اور میری ماں کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئے۔ پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، ان کی خوب خاطر مدارات کی اور بہت سے تحائف کے ساتھ رخصت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک دروازے پر کھڑے رہے جب تک ان کی سواری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے پوچھنے پر فرمایا، یہ میری وہ ماں ہیں جنہوں نے مجھے 2 سال تک دودھ پلایا اور جن کے گھر میں نے 5 سال کی عمر تک قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کی اطلاع قبیلہ بنو سعد تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبر پر خوشی سے نہال تھیں اور ایام رضاعت کے دوران پیش آنے والے واقعات یاد کرتیں اور کہتیں، مجھے تو پہلے ہی سے اس بات کا یقین تھا کہ میری گود میں پلنے والا یہ مبارک بچہ اللہ کا نہایت مقرب اور برگزیدہ بندہ ہے اور ضرور یہ کسی بہت بڑے منصب پر فائز ہوگا۔ جس بچے کے دنیا میں رونق افروز ہوتے ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا ہو، وہ ضرور پوری دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا وہ یقین سچ ثابت ہو گیا اور اللہ نے میرے فرزند عزیز کو سب سے بلند و بالا مقام سے نوازا۔ لیکن ابھی تک میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعزاز عظیم کے بارے میں دوسروں کی زبانی سنا ہے، مگر اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک خود ان کی خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دین محمدیہ نہ اختیار کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد کیا اور وہاں پہنچ کر سب مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حارث جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے تو اہل قریش نے انہیں دیکھ کر کہا، اے حارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ کفار نے کہا، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ایک اللہ اور جنت دوزخ کی باتیں کرتا ہے، اس نے ہمارا اتحاد پارا پارا کر کے تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرے بیٹے، آپ کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ صرف وہ سچ ہے کہ بلکہ روز قیامت آپ خود بھی دیکھیں گے۔ حارث پر اس گفتگو کا اس قدر اثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ لیا اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ کے خاوند گرفتار ہوئے تو آپ آئیں اور صحابہ کرام سے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ یہ سن کر لوگ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے سامنے دیکھ کر جلدی سے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور بہن کو اپنے پاس بٹھا کر دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ یہ وہی بہن تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں رہنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہت سا مال، اونٹ اور بھیڑیں بکریاں تحفے میں دیں اور عزت و احترام کے ساتھ گھر روانہ کر دیا۔ رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقدس رشتے ہی کا احترام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران قید کیے گئے قبیلہ بنو حنظہ کے 6000 قیدی رہا کر دیے اور بے شمار مال و غنیمت واپس کر دیا، اس لیے کہ وہ سب اماں حلیمہ کے رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ کے بھی رضائی رشتہ دار تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر خاتون تھی جن کو حاصل ہونے والی سعادت پر پوری تاریخ ہمیشہ رشک کرتی رہے گی۔ بے شک
اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔